السلام علیکم۔ ایک قبیلے کا سردار عقل مند اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ وہ اگرچہ بوڑھا ہو چکا تھا مگر پھر بھی پوری تندہی اور دلچسپی سے قبیلے کی دیکھ بھال کرتا۔ اسے قیمتی جانور اور اعلیٰ نسل کے پرندے اور مرغے مرغیاں پالنے کا شوق تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا قیمتی مرغا چوری ہو گیا۔ اس نے کافی کوشش کی لیکن مرغا نہ مل سکا۔ ایک روز اس نے اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کی دعوت کر ڈالی۔ دعوت کے اختتام پر بوڑھے سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ مرغا تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر توجہ دی لیکن بہت سے زیر لب مسکرانے لگے کہ ایک مرغے کی وجہ سے پورا اونٹ ذبح کر ڈالا۔ کچھ دن گزرے تو قبیلے کے ایک غریب شخص کی بکری چوری ہو گئی۔ اس شخص نے بہت تلاش کی مگر بکری نہ مل سکی۔ وہ غریب شخص روتا ہوا بوڑھے سردار کے پاس مدد کے لیے جا پہنچا۔ سردار نے اگلے دن پھر پورے قبیلے کی دعوت کی اور اونٹ ذبح کر کے ان کی ضیافت کی۔ کھانا کھانے کے بعد سردار نے قبیلے کی توجہ اس نادار شخص کی بکری چوری ہونے کی طرف دلائی اور پھر اپنے مرغے کی گمشدگی کا بھی ذکر کیا۔ لوگوں نے ایک مرغے کی وجہ سے پھر دوسرا اونٹ ذبح کرنے پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ وہ سردار کی بات پر توجہ دینے کی بجائے کھانا کھا کر مونچھوں کو تاؤ دیتے اور سردار کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ چند دن مزید گزرے تو قبیلے کے ایک شخص کا اونٹ چوری ہو گیا۔ وہ شکایت لے کر سردار کے پاس آیا۔ سردار نے پھر قبیلے کو اکٹھا کیا، اپنا اونٹ ذبح کر کے ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ اختتام پر سردار نے اس شخص کے اونٹ کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ غریب شخص کی بکری چوری ہونے پر بھی تشویش ظاہر کی اور آخر میں اپنے مرغے کا ذکر چھیڑ دیا۔ مرغے کی بات چھڑتے ہی لوگ خوب ہنسے کہ بوڑھا سردار اب وہم کا شکار ہو گیا ہے۔ معمولی سا مرغا اس کے دماغ سے نہیں نکل پا رہا ہے کہ جس کے لیے 3 اونٹ ذبح کر چکا ہے۔ قبیلے والے سردار کی بات پر توجہ دینے کی بجائے کہکے لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کی بار تو سردار کے بیٹوں کو بھی اپنے باپ کی یہ بات ناگوار گزری کہ ہر بار معمولی سے مرغے کا ذکر کرنا کیا ضروری تھا۔ الٹا لوگ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں اور شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلے کی ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ کنویں پر پانی بھرنے گئی لیکن مڑ کر واپس نہ آئی۔ گھر والوں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ لڑکی کو تلاش نہ کر سکے۔ متاثرہ خاندان سردار کے پاس پہنچا اور نوجوان لڑکی کی گمشدگی کا بتایا۔ لڑکی کا گم ہو جانا پورے قبیلے کے لیے بے عزتی کا مقام تھا۔ سردار تڑپ کر اٹھا اور پورے قبیلے کو اکٹھا کر لیا۔ ارد گرد کے قبیلوں کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور وہ سب ڈنڈے سوٹے اور تلواریں لے کر لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کیونکہ اب یہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے قریبی پہاڑی کے پاس پہنچے تو ان کا ٹاکرا ڈاکوؤں کے ایک جتھے سے ہوا جنہوں نے لڑکی کو قید کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قبیلے والے طیش میں آ گئے اور یک بارگی حملہ کر کے تمام ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لڑکی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ قبیلے کے لوگوں نے وہاں پر مرغے، بکری اور اونٹ کی باقیات بھی دیکھیں۔ انہیں اب احساس ہوا کہ قبیلے میں چوری کرنے والے یہی ڈاکو تھے جنہوں نے چوری کا آغاز مرغے سے کیا تھا، اور اب ان کا ہاتھ قبیلے کی عزت یعنی نوجوان لڑکی تک پہنچ چکا تھا جو کہ قبیلے والوں کے لیے بہت شرم کا مقام تھا۔ اب انہیں اپنے بوڑھے سردار کی حکمت سمجھ آئی کہ اگر وہ پہلے دن مرغے کی چوری پر غیرت کر لیتے تو ان کمینے ڈاکوؤں سے عزت محفوظ رہتی۔ بوڑھا سردار ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے مخاطب ہوا۔ میں نے 3 بار
3 اونٹ ذبح کر کے آپ لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا اور تمہاری غیرت کو جگانے کی کوشش کی، لیکن تم لوگوں نے ہر بار میرا مذاق اڑایا۔ اب تم نے انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مجھے مرغے کی چوری کا صدمہ نہیں تھا، بلکہ تشویش اس بات پر تھی کہ چور قبیلے تک پہنچ چکے تھے۔ اگر مرغے کے چوروں کو بروقت نہ پکڑا گیا تو بات آگے بڑھتی چلی جائے گی اور قبیلہ نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہے گا۔ اگر ان ڈاکوؤں کا بروقت سد باب کر دیا جاتا تو نہ مرغا چوری ہوتا، نہ بکری، نہ اونٹ، اور نہ ہی ہماری بیٹی، ہمارے قبیلے کی عزت تک وہ لوگ پہنچ پاتے۔ قبیلے کے تمام لوگوں نے اپنے برے سردار سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کبھی نہیں کریں گے اور ہر صورت میں سردار کی اطاعت کریں گے۔ انسان کو ہر لمحے چوکنا اور خبردار رہنا چاہیے، معاملہ فہمی اور حالات کی نزاکت سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کو چھوٹا اور غیر معمولی نہ سمجھیے، بلکہ بروقت اس کا سدباب کر کے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔